بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا اسلامیات کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے بارے میں آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیتے ہیں مکی اور مدنی صورتیں، اس کے بعد ہم ان دونوں کی خصوصیات یہاں پہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مکی صورتوں سے شروع کرتے ہیں بیٹا جی، توجہ کیجئے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات۔ ہجرت مدینہ سے قبل جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوئیں وہ سب مکی صورتیں کہلائیں۔ ہجرت مدینہ سے قبل مکہ میں یا مکہ کے گرد و نواح میں جو بھی صورتیں اور آیتیں نازل کی گئیں وہ سب مکی صورتیں کہلائیں۔ اس ترتیب سے لکھے ہیں، ایک جیسے پوائنٹ آمنے سامنے رکھے ہیں بیٹا کہ جو آپ کو ہیلپ کریں گے سمجھنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پہ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں ہجرت مدینہ سے بعد میں جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوئیں وہ سب مدنی صورتیں کہلائیں۔ نمبر 2 پوائنٹ، شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب انسانیت سے خطاب کیا، پوری انسانیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، چونکہ اس وقت تک اہل ایمان اور منافقین کو جو ہے الگ الگ نہیں بیان کیا گیا تھا، تو شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کیا، فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پھر جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر گئے اور جب اہل ایمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آئے ان کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنو، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پہ پھر آپ کو جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا۔ شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسانیت سے خطاب کر کے سبق دیا تو مختصر سبق دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مکی صورتوں میں جو یہ خصوصیت ہے کہ وہ مختصر ہے اور وہ زیادہ جو ہے طویل نہیں ہے، جامع ہے، مگر مثلاً سورہ عصر، سورہ تکاثر، سورہ کوثر۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب مدینہ میں جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ شروع میں مختصر سبق دیا گیا تھا، اب سبق کی مقدار کو بڑھا دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑی اور طویل آیات کو نازل فرمایا، مثلاً سورہ انعام، سورہ الاعراف۔ اسی طرح بیٹے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کم سبق دیا انسانیت کو، بنیادی عقائد جب بیان کیے تو ان میں دیکھیں سورہ اخلاص، سورہ قاریہ، بنیادی عقائد کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جو صورتیں اور آیات نازل کی ان میں عبادات کی تعلیم دی، مثلاً توجہ کیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد۔ یہاں پہ آیت بھی آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ اب صیام، روزے کی فرضیت کے بارے میں بات فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے۔ تو شروع میں بنیادی عقائد کی تعلیم دی مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں عبادات کی تعلیم دی گئی۔ پھر مکہ میں بچوں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں کفار اور مشرکین کا رد بتایا گیا تھا، اس میں اور ان کے عذاب کا ذکر ہے اور ان کے لیے ناراضگی کا ذکر ہے، مثلاً سورہ بقرہ۔ اور جب مدینہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صورتیں اور آیات نازل فرمائیں، اہل ایمان اور منافقین کی خصلتوں کا بیان کیا گیا، مثلاً ان کو بے نقاب کیا گیا۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب اور منافقین کی خصلتوں کا بیان کرتے ہیں، ان کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اور مکی صورتوں میں اس کی چھٹی خصوصیت ہے ہمارے پاس اخلاق اور آداب کی تعلیم دی گئی۔ مکی صورتوں میں اچھے اخلاق کو اپنانے اور برے اخلاق سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، مثلاً سورہ بنی اسرائیل۔ اور چھٹا یہاں پہ پوائنٹ آئے گا مدنی صورتوں میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی تعلیمات کا بیان ہے، مثلاً سورہ نساء اور سورہ مائدہ۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر ایسی آیات اور ایسی صورتیں نازل فرمائیں جن میں لوگوں کو معاشرتی یعنی حقوق العباد، معاشرے میں کیسے جینا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، معاشی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، روزی کن ذرائع سے کمانی ہے، اور سیاسی یعنی خلافت کیسے کرنی ہے، یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ہے سمجھائے۔ یہاں پہ پھر ہم بات کریں گے حروف مقطعات کی۔ جو مکی صورتیں ہیں ان میں بچوں صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے علاوہ جتنی بھی صورتیں جو ہیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، مثلا الف لام میم، الف لام را ہا میم، جتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جن صورتوں میں سجدے آئے ہیں وہ بھی مکی صورتیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آیات احکام، وہاں پہ مکی صورتوں میں آپ کے پاس 7 پوائنٹ ہے حروف مقطعات اور سجدے، اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے آیات احکام۔ مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ 500 آیات ایسی نازل فرمائیں جن میں احکام بتائے گئے، مثلا زکوٰۃ کے احکام، وضو کے مسائل، وراثت کے احکام وغیرہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اور آٹھواں پوائنٹ ہوگا ہمارے پاس مکی صورتوں کی خصوصیات میں، مکی صورتوں میں پیشن گوئیاں کی گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کے لیے مثال بھی لکھی ہے، مثلا اہل روم کی فتح کا تذکرہ اور قسمیں کھائیں گئیں۔ مکی صورتوں میں کی ایک خصوصیات یہ ہے کہ ان میں پیشن گوئیاں ہوئیں اور قسمیں کھائیں گئیں۔ مثلا اللہ پاک فرماتے ہیں والعصر والفجر والتین، قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ بات فرماتے ہیں۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں 8واں پوائنٹ ہے غزوات کا بیان، مثلا سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے، چونکہ اس وقت تک غزوات شروع ہو چکے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں غزوات کا بیان کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ مدنی صورتوں کی خصوصیات میں 9 پوائنٹ ہے لفظ کلا کا بیان، لفظ کلا کا بیان، مطلب کسی اہم بات پر تنبیہ کے لیے لفظ کلا بولا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں پھر ہمارے پاس ہے 9 پوائنٹ قوانین کی تنفیذ، وہ قوانین جن میں اسلامی ریاست میں عمل، نافذ العمل لایا گیا، مثلا حدود یا قیاس، ٹھیک ہے، تو قوانین سمجھائے گئے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ مکی صورتوں کی خصوصیات میں ہمارے پاس آتا ہے صوتی آہنگ، روب دار، پرجلال آواز میں اللہ تبارک تعالیٰ بات فرماتے ہیں، مثلا سورہ مزمل میں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ 10 پوائنٹ ہے ہمارے پاس مدنی صورتوں کی خصوصیات میں جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صبر کی تلقین دی ہے، مثلا سورہ آل عمران اور سورہ انفال۔ آج کا ہمارا بیٹا کوسچن تھا مکی اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیات میں ہمارے پاس 10 پوائنٹ ہیں، اور اسی طرح مدنی صورتوں کی خصوصیات میں بھی ہمارے پاس یہاں پہ 10 پوائنٹ ہے۔ ان کو آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی سارا آپ کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کو سمجھنے میں مدد فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔